جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایم کیو ایم کو کھڑا کرنے کے لیے آئی ایس آئی کس طرح کراچی میں مفتی بازار چلاتی رہی؟ کیا جنرل اختر عبد الرحمان کو کرپشن کے الزامات پر کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کیا گیا؟ جنرل حمید گل کے دور میں آئی ایس آئی کی 3 بڑی ناکامیاں کون سی ہیں؟ جنرل ضیاء الحق اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو کیا اس لیے راستے سے ہٹا دیا گیا کہ وہ سیاچن اور کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے؟ وہ کون سے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنہیں لذت پسند اور منشیات کا عادی کنوارا کہا جاتا تھا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی پراسرار سرگرمیوں سے متعلق پہلی بار کب اور کس نے سراغ لگایا؟ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ جرمن مصنف ایچ جی کیسلنگ کی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان میں موجود ہے، اور ترازو کے سلسلے کتاب کہانی میں اس تصنیف سے متعلق دوسری قسط میں ہم یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد کا آغاز ہوا تو بریگیڈیئر سید رضا علی کی سربراہی میں افغان بیورو کے نام سے آئی ایس آئی میں ایک نیا سیل شروع کیا گیا جو براہ راست جنرل ضیاء الحق کو رپورٹ کیا کرتا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمان ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو انہوں نے بریگیڈیئر سید رضا علی کو کہا کہ جنرل ضیاء الحق کو براہ راست رپورٹ کرنے کے بجائے ان کے ذریعے رابطہ کیا جائے۔ افغان مجاہدین کو جو اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا اس میں گڑبڑ تو ایک عرصے سے ہو رہی تھی، مگر آئی ایس آئی کوئٹہ بیورو میں کرپشن سکینڈل سامنے آنے پر جنرل اختر عبد الرحمان نے موقع غنیمت جان کر بریگیڈیئر سید علی رضا کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور بریگیڈیئر یوسف کو آئی ایس آئی کی افغان بیورو کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ایچ جی کیسلنگ بریگیڈیئر یوسف کی کتاب دا بیئر ٹریپ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ اس تبدیلی کے پیچھے کوئٹہ والا معاملہ کارفرما تھا۔ چند ماہ قبل آئی ایس آئی میں ایک کرپشن سکینڈل سامنے آیا جس کے مطابق 3 پاکستانی فوجی افسروں کو افغان کمانڈروں سے رشوت وصول کر کے انہیں کوٹے سے زیادہ اسلحہ فراہم کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ان فوجی افسروں کا کورٹ مارشل کر کے سزائیں دی گئی، جبکہ وہ بریگیڈیئر جن کی جگہ مجھے تعینات کیا گیا انہیں ہٹا دیا گیا۔ میں جنرل اختر عبد الرحمان کو جواب دیتا اور وہ جنرل ضیاء الحق۔ اس حوالے سے کوئی ابہام نہ تھا۔ ایچ جی کیسلنگ نے جنرل اختر عبد الرحمان کو چاپلوس قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے سپر سیڈ ہونے پر جنرل ضیاء الحق کو خط لکھا جس میں انہیں یقین دلایا کہ ترقی نہ دیے جانے کے باوجود وہ ان کے وفادار رہیں گے۔ چنانچہ اس غیر مشروط وفاداری سے متاثر ہو کر جنرل ضیاء الحق نے انہیں جی ایچ کیو میں ایڈجوائنٹ جنرل کی پوسٹ سے اٹھا کر ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان جہاد میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سب فوجی افسر نظر انداز ہوئے۔ جنرل اختر عبد الرحمان کو بالآخر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا علامتی عہدہ دے کر کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ بریگیڈیئر سید علی رضا ترقی نہ کر سکے۔ ان کے بعد افغان بیورو کی قیادت کرنے والے بریگیڈیئر یوسف 27 اپریل 1987 کو ہونے والے آرمی پروموشن بورڈ سے سپرسیڈ ہوئے تو دل برداشتہ ہو کر مستعفی ہو گئے۔ جنرل حمید گل جنہوں نے افغان جنگ کے اہم مرحلے پر آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے فیصلہ کن کردار ادا کیا، انہیں جبری طور پر فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ ایچ جی کیسلنگ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو 1970 اور 1980 کی دہائی میں سندھ کے شہروں کی ایک بڑی سیاسی قوت تھی، صوبے میں بھٹو کا سیاسی اثر و رسوخ ختم نہ کر سکی۔ اس کے برعکس 1983 میں پیپلز پارٹی کے تشکیل کردہ الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یعنی ARD نے ضیاء الحق کے خلاف مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ بے نظیر نے جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آنے اور سندھ کارڈ استعمال کرنے کی دھمکی دی تو ضیاء الحق نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مفاد میں آئی ایس آئی کو حکم دیا کہ مہاجروں کو متحرک کیا جائے۔ ایم کیو ایم بنائے جانے کا آغاز 1985 میں کراچی کے مفتی بازاروں سے ہوا جہاں آئی ایس آئی کی فراہم کردہ رقوم سے کپڑے، جوتے اور خوراک مفت فراہم کی جاتی یا بہت کم قیمت پر بیچی جاتی۔
جنرل اختر عبد الرحمان کو ہٹا کر جنرل حمید گل کو DGI بنانے کا فیصلہ تو وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس فیصلے کو کیوں قبول کیا؟ دا ISI آف پاکستان نامی کتاب کے مصنف کے مطابق اس کی 4 وجوہات ہیں اور چاروں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے منصب پر کسی بااعتماد شخص کو لانا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ افغانستان میں فتح قریب تھی، اگر جنرل اختر عبد الرحمان کو نہ ہٹایا جاتا تو فاتح افغانستان کے حیثیت سے وہ بہت طاقتور ہو جاتے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اگرچہ جنرل ضیاء الحق خود بھی کرپشن سے پاک نہیں تھے، مگر جنرل اختر عبد الرحمان جس بڑے پیمانے پر کرپشن اور مالی خرد برد میں ملوث تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ جبکہ چوتھی وجہ جو بریگیڈیئر یوسف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمان کو امریکی دباؤ کے باعث ہٹایا گیا۔ جنرل حمید گل کے آباء و اجداد 19ویں صدی میں ہجرت کر کے پنجاب آئے کیونکہ ان کے دادا نے انگریزوں کے ساتھ برٹش انڈین آرمی میں نوکری کی اور انہی خدمات کی بنیاد پر انہیں لاہور میں انگریز سرکار کی طرف سے زمینیں الاٹ کی گئی۔ جنرل حمید گل کے بارے میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مذہبی شخص ہرگز نہ تھے، مگر ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل دی۔ جنرل حمید گل کی 2 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک عظمیٰ گل تو حیات ہے، مگر جنرل حمید گل کی بڑی بیٹی جس کی شادی ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی وہ طلاق لینا چاہتی، مگر والدین گھر بسانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اس نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور جوان بیٹی کی موت کے دکھ نے انہیں مذہب کی طرف مائل کر دیا۔ جنرل حمید گل کے DGI بننے سے پہلے اسلحہ کی تقسیم کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ 7 بڑی جماعتوں کا کوٹا مقرر تھا اور ہر کمانڈر کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا، مگر جنرل حمید گل کے دور میں کمانڈروں کو انفرادی طور پر اسلحہ دیا جانے لگا جس سے خرد برد کے امکانات بڑھ گئے۔ جنرل حمید گل کے دور میں کئی ایسے بلنڈرز ہوئے جن سے وہ زندگی بھر پیچھا نہ چھڑا سکے۔ راولپنڈی میں 80 ایکڑ پر محیط ISI کا ٹرانزٹ کیمپ تھا جسے اوجڑی کیمپ کہا جاتا تھا۔ 10 اپریل 1988 کو اوجڑی کیمپ کو پر اسرار انداز میں آگ لگ گئی اور کئی روز جڑواں شہروں پر راکٹ برستے رہے۔ سانحہ اوجڑی کیمپ کو ISI کی بہت بڑی ناکامی سمجھا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے محاذ پر بھی جنرل حمید گل کو کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سے پہلے پاکستان افغان جنگ پیچھے رہ کر لڑ رہا تھا اور مجاہدین گوریلا جنگ کے ذریعے مقابلہ کر رہے تھے، مگر جنرل حمید گل افغانستان میں برسر پیکار 7 جماعتی اتحاد کی نمائندہ فوجی کمیٹی کے چیئرمین بن گئے تو پاکستان کھل کر میدان میں آ گیا اور گوریلا جنگ کے بجائے روایتی جنگ شروع ہو گئی۔ جنرل حمید گل کے دور میں جلال آباد فتح کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو بری طرح ناکام ہو گیا۔ افغان عبوری حکومت جو پشاور میں قائم تھی اسے افغانستان منتقل کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے قریب ترین افغان شہر جلال آباد فتح کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سعودی خفیہ ادارے نے جلال آباد کی مہم جوئی کے لیے $25 ملین فراہم کیے۔ اس مہم جوئی کی قیادت حکمت یار کو سونپی گئی جن پر ISI طویل عرصہ سے سرمایہ کاری کر رہی تھی۔ حکمت یار کو 30,000 جنگجو بھرتی کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے گئے تھے، مگر جب لڑنے کا وقت آیا تو یہ جنگجو روپوش ہو گئے۔ 5 سے 7,000 تربیت یافتہ مجاہدین کو جلال آباد فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان مجاہدین نے جلال آباد کا محاصرہ کیا لیکن انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان میں جب کوئی کمانڈر کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں موجود افراد کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہوتا اس بات سے سب واقف تھے، اس لیے ان کے پاس مرتے دم تک مزاحمت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جلال آباد کی مہم جوئی میں 3,000 افراد مارے گئے اور پاکستان کو سخت خجالت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، مگر مصنف کا خیال ہے کہ اس ناکامی کا ذمہ دار صرف جنرل حمید گل کو قرار دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ 6 مارچ 1989 کو پشاور میں ISI افغان بیورو کے جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا
اس میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان اور امریکی سفیر رابرٹ اوکلے بھی موجود تھے۔ ان سب نے جلال آباد پر دھاوا بولنے کے منصوبے سے اتفاق کیا۔ جنرل حمید گل کے دور کی سب سے بڑی ناکامی 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونا ہے، جس کے بارے میں انواع و اقسام کے خدشات ظاہر کیے جاتے رہے۔ مصنف نے اس وقت بھارت میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین کی وہ تھیوری بھی شیئر کی ہے، جس نے بیان دیا کہ جنرل ضیاء الحق کو بھارت اور اسرائیل نے خاد اور KGB کے تعاون سے مروایا، جبکہ اس منصوبے کو پاکستان کے اندر سے بھی حمایت حاصل تھی۔ جب اس امریکی سفیر نے یہ بیان دیا تو نہ صرف اسے واپس بلا لیا گیا بلکہ پاگل قرار دیتے ہوئے اسے سفارتکاری کی ملازمت سے بھی برطرف کر دیا گیا۔ HG کیسلنگ نے ضیاء الحق کی موت سے متعلق ایک نئی تھیوری بھی بیان کی ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے را کے سابق چیف AK ورما کا حوالہ دیتے ہوئے HG کیسلنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے تعلقات میں نہایت گرم جوشی آ رہی تھی۔ سیاچن گلیشیئر اور کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل پر اتفاق ہو چکا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان 4 سکھ فوجی افسروں کو بھی بھارت کے حوالے کر دیا تھا جو بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے، اور بعد ازاں بھارت نے ان کا کورٹ مارشل کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی پیش قدمی سے راولپنڈی میں چند جنرل پریشان تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جنرل ضیاء الحق اپنے مینڈیٹ سے انحراف کر رہے تھے۔ HG کیسلنگ کا خیال ہے کہ اسی پیش قدمی کے باعث جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا، جبکہ راجیو گاندھی کو تعمیل خودکش بمبار کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس تھیوری کے ثبوت کے طور پر بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کا وہ انٹرویو بھی پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے دیا، جس دن راجیو گاندھی قتل ہوئے۔ اس سے اگلے روز ان کا یہ انٹرویو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تصفیہ طلب مسائل ضیاء الحق کی حل کر سکتے تھے، ہم کشمیر پر معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، نقشے تیار ہو چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، صرف معاہدے پر دستخط کیے جانے باقی تھے، اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ راجیو گاندھی نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو قتل کیا گیا، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ گفتگو کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی راجیو گاندھی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جنرل حمید گل کے دور میں IJI بنائی گئی اور وہ اس کا کھل کر اعتراف بھی کرتے رہے۔ ان کے دور میں ISI کی سیاست میں مداخلت کا سلسلہ جاری رہا۔ HG کیسلنگ نے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے مطابق جنرل حمید گل نے شروع سے ہی ان کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جنوری 1989 سے ہی حمید گل نے پیپلز پارٹی سندھ کے ممبر توڑنے شروع کر دیے تاکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM کی اتحادی حکومت کو گرایا جا سکے۔ 1989 کے موسم بہار میں وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اتحادی جماعت MQM کے قائد الطاف حسین نے وفاداری تبدیل کر کے اپوزیشن میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بے نظیر بھٹو نے پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل ذوالفقار علی خان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا تاکہ خفیہ اداروں کے کردار کا تعین کیا جا سکے، مگر حالات جوں کے توں رہے۔ جب جلال آباد مہم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو بے نظیر بھٹو نے DGISI جنرل حمید گل کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے کہا آپ کو 3 ناموں کا پینل بھجوا دیتے ہیں، مگر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں، اور انہوں نے جنرل شمس الرحمان کلو کو DGISI لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کا DGISI تو لگا لیا، لیکن عسکری قیادت نے ایک ریٹائرڈ جرنیل کو DGISI تعینات کرنے کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا۔ یہ واحد DGISI تھے جن کے ماتحت ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ He was not even in charge of his own house، کیونکہ ISI میں تعینات فوجی افسروں کی وفاداریاں آرمی چیف کے ساتھ تھیں، اور چونکہ GHQ تک ان کی رسائی نہ تھی، اس لیے ISI معلومات کا ذریعہ نہ رہی، اور انہیں ازراہ تفنن انگریزی میں نو کلو کلو
یعنی کلو کو کچھ نہیں پتا یہ کہا جاتا تھا۔ DGISI شمس الرحمان کلو، جن کے دادا عبد الرحمان انگریز فوج میں رسالدار میجر رہے اور ان کے والد نے بھی قیام پاکستان سے پہلے فوج میں نوکری کی، ان سے متعلق H.G. کیسلنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شمس الرحمان کلو آرمرڈ کور سے ریٹائرڈ ہوئے۔ وہ نہ صرف قوت ارادی سے عاری اور متذبذب سپاہی تھے، بلکہ لذت پسند اور منشیات کے عادی کنوارے فوجی افسر تھے۔ جنرل رفیع عالم کے علاوہ شمس الرحمان کلو بھی جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ توقع ظاہر کی جاتی تھی کہ جنرل خالد محمود عارف کی مئی 1987 میں ریٹائرمنٹ کے بعد شمس الرحمان کلو وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے، لیکن یہ منصب انہیں اس لیے نہ مل سکا کہ وہ ماشاء اللہ سے متعلق کوئی بھی عہدہ لینے سے انکاری تھے، اور ان کے اس انکار میں ایک ایسا پیغام پوشیدہ تھا جو ضیاء الحق کو کسی طور گوارا نہ تھا۔ DGISI شمس الرحمان کلو کے دور میں افغان بیورو اس قدر آزاد اور خود مختار ہو گیا کہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنے چیف کو بھی بائی پاس کر جاتا۔ H.G. کیسلنگ نے اس کتاب میں ایک اہم انکشاف یہ بھی کیا ہے جو ان کے خیال میں ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کلو کا سب سے بڑا کارنامہ بھی ہے۔ مصنف کے مطابق شمس الرحمان کلو وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی پراسرار سرگرمیوں سے متعلق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو آگاہ کیا۔ بطور DGISI جنرل اسد دورانی، جنرل جاوید اشرف قاضی، جنرل نسیم رانا، جنرل ضیاء الدین، جنرل محمود، جنرل کیانی، جنرل احسان الحق، جنرل ندیم تاج، جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے ادوار کیسے رہے، یہ تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے اور اس سے آپ کو آگاہ کریں گے آئندہ قسط۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔